مسکرا دی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل مچلنے لگا تھا۔ مہرا، میں تم کو بے پناہ چاہنے لگا ہوں۔ تم میری سوچ و خیالوں، میری روح میں بستی ہے۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ خیرو نے بے دھڑا اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مہرا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مہرا نے شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے بھی تم سے بے پناہ محبت ہے، مہرا نے شرماتے ہوئے کہا، اور سرشاری کے عالم میں وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن جانے سے پہلے ڈھلتی شب میں ملنے کا اقرار کر لیا تھا۔ گرمیوں میں اکثر خیرو اپنے گھر کی چھت پر سوتا تھا۔ حسبِ معمول وہ اس رات چھت پر کچھ جلدی چلا گیا تھا۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ وہ اسی بے تابی میں چھت پر ٹہل رہا تھا کہ مہرا سب کی نظر سے خود کو بچا کر خیرو کے پاس پہنچ گئی تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ خیرو اور مہرا ملے، جی بھر کے باتیں کیں، پیار ہوا، اقرار ہوا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں۔ کافی دیر تک وہ خوش گپیوں میں مشغول رہے اور پھر مہرا بہت سے ارمان دل میں بسا کر واپس چلی گئی تھی۔ خیرو کے تصور میں لیٹ کر خوابوں کی نگری میں اتر گئی تھی۔ دوسری طرف خیرو کروٹیں لیتا رہا اور پھر نہ جانے کون سے پہر مہرا ہی کے خیالوں میں ڈوبے ڈوبے سو گیا۔ یوں مہرا اور خیرو کے ملاقات کے سلسلے چل نکلے تھے۔ رات ڈھلتے ہی خیرو اس کی آمد کا بے تابی سے منتظر رہتا۔ مہرا بھی سب کے سونے کا بے تابی سے انتظار کرتی تھی اور پھر سب کے سوتے ہی چپ چاپ چارپائی سے اٹھتی اور خیرو کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ خیرو اور مہرا کی پاکیزہ محبت کے شب روز یوں ہی گزر رہے تھے۔ اس رات چاند اور تارے بادلوں کی اوٹ میں تھے۔ خیرو نے مہرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جان، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جی چاہتا ہے تم ہمیشہ میری باہوں میں رہو۔ بس خیرو کی کہنے کی دیر تھی۔ مہرا بے خودی میں اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ پھر دو جوان دل اس کمزور لمحے کی نظر ہو گئے اور وہ سب ہو گیا جس کے بعد آنسو اور آہیں ہی مقدر ہوتی ہیں۔ مہرا نے خیرو کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بری طرح لرز اٹھا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ خیرو، میں بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مہرا کو پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ خیرو سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایسی تڑپ تھی کہ پورے ماحول پر جیسے ایک سناٹا، ایک اداسی چھا گئی تھی۔ مہرا دکھ اور غم میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ خیرو نڈھال سا ہو کر رہ گیا تھا اور اسے اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنائیت سے مہرا کو حوصلہ دے۔ خیرو سوچ رہا تھا، اگر کسی کو ہمارے گناہ کبیرہ کی کسی کی بھنک پڑ گئی تو شامت آ جائے گی۔ نہ جانے کون سی قیامت برپا ہوگی، نہ جانے کون کون سے ظلم و ستم اور صدمے سر اٹھانے پڑیں گے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو پلکوں سے ہو کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے اور پھر کچھ سوچ کر اس نے روتی سسکتی مہرا کو رخصت کیا تھا۔ مہرا اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتی اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک ایک پل اس کے لیے صدیوں پر بھاری تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکے۔ وہ زندگی سے تھک گئی تھی۔ اسے آنے والے دنوں کے صدمے کا بڑا خطرہ تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک بار موت کو برداشت کر سکتی تھی مگر اس میں لمحہ لمحہ مرنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ آخر اس نے اذیت ناک دن آنے سے پہلے ہی گہرے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔